بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا تو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگا، یا رب عز و جل، تیری قسم میں تو تیرے ساتھ اچھا گمان رکھتا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اسے لوٹا دو، کیونکہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے برا گمان رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو، ان کے قریب رہا کرو، اور سنگ دل لوگوں سے بھلائی نہ مانگو، کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے۔ اے علی، اللہ عز و جل نے بھلائی کو پیدا فرمایا تو اس کے اہل یعنی افراد کو بھی پیدا فرمایا، پھر بھلائی کو ان کا محبوب کر دیا اور اس پر عمل کرنا انہیں محبوب بنا دیا۔ نیز انہیں اس کی طلب میں یوں لگا دیا جیسے وہ پانی کو قحط زدہ زمین کی طرف پھیر دیتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے وہاں والوں کو جلا بخشے۔ اور بے شک جو لوگ دنیا میں بھلائی والے ہوں گے وہی آخرت میں بھی بھلائی والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری امت کے رحم دل لوگوں سے اپنی مرادیں مانگو، ان کے قریب رہا کرو، کیونکہ میری رحمت انہی میں ہے، اور سنگ دل لوگوں سے مرادیں نہ مانگو، کیونکہ وہ میری ناراضگی کے منتظر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت میں سے ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے ہر ایک اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ہی مرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے ارشاد فرمائے گا کہ میں تیرے ساتھ تیرے گمان کے مطابق معاملہ کروں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔